اب ولی کی ذمہ داری ہے، سرپرست کی ذمہ داری کہ جس بچے نے ممیز ہونے کی کیفیت میں تلبیہ پڑھ لیا عمرے کی احرام کی نیت کرنے کے بعد میقات سے، تو ان کو آپ اپنے ساتھ اپنے اعمال کروانے ہیں، سارے اعمال کا مطلب ساتوں اعمال۔ اس نے پہلا عمل کر لیا، باقی 6 اعمال کرنے پڑے۔ اس 6 میں طواف النساء بھی شامل ہے۔ کیا کرنا چاہیے کہ آپ ان کو لے جائیے، یہ خود آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ خیال کریں کہ یہ کوئی محرمات احرام کی جو پابندیاں ہیں اس کو کہیں یہ انجام نہ دے بیٹھیں، خوشبو نہ سونگھ لیں مثلا، آئینہ نہ دیکھ لیں مثلا، بال نہ توڑ لیں مثلا۔ آپ کو خیال کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہ خود اپنے اعمال کر سکیں تو اس سے کروائیے، اور جہاں یہ اعمال نہ کر سکیں، تھک جائیں، نیند آ جائے، سو جائیں اور ضد کرنے لگے مجھے نہیں کرنا، ہو گیا عمرہ بس، تو پھر ابا حضور ہیں، خدا کے حضور آپ کریں۔ اب اس لیے کہ اس کا سارا بینیفٹ آپ کے لیے تھا، اس کا تو ابھی اکاؤنٹ کھلا ہی نہیں نیکیوں کا۔ اب جو اس کے نام کی نیکیاں وہ کہاں جائیں گی؟ ابا کے اکاؤنٹ میں جائیں گی۔ تو جب نیکیاں آئیں گی تو کام بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بچہ اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے اس سے کفارہ واجب ہو جائے تو بھی ابا کو دینا ہوگا۔ اور اگر آپ اس ممیز بچے کو میقات سے نہ تو تلبیہ پڑھواتے ہیں، نہ احرام کی نیت کرواتے ہیں، نہ ویسے ہی چادر باندھ دیتے ہیں شوقیہ۔ آج کل احرام کی چادریں ایسی بھی آ رہی ہیں جن میں باندھنے کی جگہ بالکل مثل آزار بند کے جگہ بنی ہوئی ہے، بس بچے کو پہنایا اور باندھ دیا۔ تو یہ کھیلنے کودنے کا صحیح ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ کھیلنے کودنے کے لیے یہ کپڑا صحیح ہے، آپ پہنا دیجئے، احرام نہیں ہے۔ کہ احرام میں سلائی نہیں ہوتی مردوں کے احرام میں، تو جو بچے کو آپ نے پہنایا اگر ویسے ہی پہنایا ہے، نہ نیت نہ تلبیہ ہے، بس ٹھیک ہے، ساتھ چل رہا ہے ہمارے، جب چاہے گا اتار کے پھینک دے گا۔ میقات سے مکے پہنچے، بس اس کا عمرہ ہو گیا، اس نے کپڑے اتار دیے، اس پہ پھر آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ممیز بچے کے لحاظ سے کب ہے؟ جبکہ میقات پر نیت احرام عمرہ اور تلبیہ انجام دے دے۔ اپنی ذمہ داری کو پہچانیے گا، مکے جانا پکنک منانا جانے کے برابر نہیں ہے۔ لے جائیے بچوں کو، خوب لے جائیے، اس سے بہتر کون سی جگہ ہوگی؟ میں تو اپنے طور سے کہتا ہوں باقی تمام ہائی کورٹس ہیں وہ سپریم کورٹ، دنیا میں جتنے مقدس مقامات سب ہائی کورٹس، اور خدا کا گھر سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ میں خدا نے سپریم امام کو بھیجا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ جائیں، بار بار خدا نصیب کریں انشاءاللہ فیملی کے ساتھ جائیں، مگر واجبات کو سمجھنے کے بعد جائیں، اور واجبات کے ساتھ ساتھ اب محرمات کا بھی خیال کریں۔ خانہ خدا کا طواف آپ نے کر لیا، اور ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ طواف میں مشکل بھی آئے، کیا اپنے کاندھے پر بٹھا کر بچے کو طواف کروا سکتے ہیں؟ جواب جی کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بس خیال کرنا ہے کہ آپ کا شولڈر آؤٹ نہ ہو، خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ پر رہے، لیفٹ سائڈ پر رہے، جیسے سارے مسلمان چلتے ایسے آپ کو چلنا ہے۔ دل تو میرا چاہتا تھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف الٹا کروں، کیوں کہ رائٹ سائڈ پہ کعبہ ہونا چاہیے، سیدھا ہاتھ، یہ کیا رکھا ہے الٹے ہاتھ پہ کعبہ ہے؟ کان میں کہا غلطی کر رہے ہو۔ انسان کے وجود میں خدا نے اپنا ایک گھر بنایا ہے، اسے قلب کہتے ہیں، وہ قلب سیدھے ہاتھ پر نہیں ہے، اسی لیے دل کو دل سے ملاؤ، گھر کو گھر سے ملاؤ، عبد کو رب سے ملاؤ۔ تو اینٹی کلوک وائز چلو تو پھر آپ کا طواف درست ہوگا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو خانہ خدا کا طواف کرتے ہوئے بچوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں،
بچہ گود میں اٹھا سکتے، ساتھ میں اپنی وائف کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتے ہیں. بس خیال رہے کہ ساتھ میں جب چل رہے ہیں آپ اپنی فیملی کو لے کر، اپنی خاتون خانہ کا ہاتھ تھام کر، تو بس خیال رہے کہ آپ حالت احرام میں ہیں. ذہن میں کوئی ایسا خیال نہ آنے پائے جو خیال نامناسبت کے اعتبار سے ہو اس کیفیت میں، کیونکہ ازدواجی تعلقات کی A to Z ہر ایک بات حالت احرام میں حرام ہے. ساری زندگی کے لیے جو آپ کی شریک حیات اور اس کے ساتھ خدا نے آپ کو تمام لذتوں کی اجازت دی ہے، لیکن حالت احرام میں نہیں. جب تک حالت احرام رہے تب تک آپ کو خیال کرنا ہے. تو کتنا آسان کر دیا، خدا کا احسان مانیے. اگر ہاتھ پکڑنا بھی حرام ہو جاتا تو ہماری اور آپ کی محرم خاتون کس کا ہاتھ تھام کے طواف کرتی؟ باقی سب نہ محرم تھے اس کے لیے. تو آپ اپنی محرم خاتون کو، اپنی وائف کو آپ کور دیتے ہوئے طواف کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور اس کے بعد آج کی حد تک آخری بات، باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے اس میں. اور یہ مسئلہ انسان کے لیے بہت اہم ہے. کون سا مسئلہ؟ نماز کا. مقام ابراہیم کل آپ نے سن لیا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. اور نماز پڑھنے والوں کا رش، اتنا رش ہے. جب سے عمرہ آسان ہوا تب سے عبادت مشکل ہو گئی. کچھ مسئلہ انتظامی مسائل کا بھی ہے حرم کے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن رش بڑھنے کی بنیاد پر اب نماز پڑھنے کی جگہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، مگر پھر بھی مل جاتی ہے. تھوڑا سا تگ و دو کرنا پڑتی. ہو سکتا ہے 2-4 نمازیں ایکسٹرا پڑھنی پڑ جائیں، گھبرائیے گا نہیں. نماز پڑھنی ہے. اگر دیکھا آپ نے کہ بالکل پیچھے جگہ نہیں ملی تو رائٹ سائڈ پر، لیفٹ سائڈ پر اور پیچھے آ کر آغائے سیستانی احتیاط لگاتے ہیں کہ اگر رائٹ یا لیفٹ پہ آپ نے پڑھی ہے تو پیچھے آ کر نماز کو دوہرا لیجئے. کتنا پیچھے آئی ہے؟ اتنا پیچھے آئی ہے کہ یہاں تک کہ صحن کی آخری دیوار مسجد الحرام کے مطاف میں، صحن کی آخری دیوار سمت مقام ابراہیم، جتنا پیچھے آ سکتے ہو. جتنا پیچھے کا مطلب کہ جہاں پر طواف کرنے والوں کا رش، اور طواف کرنے والوں سے زیادہ بڑا مسئلہ ان کا ہے جو قبضہ گروپ ہیں حرم کے اندر بھی ایسے بیٹھے ہیں. جماعت ہوگی 2 گھنٹے بعد، نماز کا ٹائم 2 گھنٹے بعد ہونے والا، اور یہ آ کر بیٹھ گئے مقام ابراہیم کے پیچھے، ہٹتے ہی نہیں ہیں. ان سے ریکویسٹ کرو کہ 2 رکعت نماز رکعتین، وہ منع کر دے گا. لا، ارے بھائی یہ سیٹ پہ قبضہ تھوڑی کوئی. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا. اب پاکستان ہوتا تو مثال دیتا 8 فروری یا نسلوات پڑھے محمد و آل محمد. سیٹ پہ بیٹھ گئے، چھوڑتے نہیں ہیں حرم کی جگہ کو. اتنی مشکل ہوتی ہے. آگے طواف کرنے والوں کا رش مطاف کا، پیچھے بیٹھ جانے والوں کا رش. اب آپ کہاں جائیے گا؟ جہاں خدا آپ کو لے جائے، پیچھے آ جائیے. 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اس میں مرد اور خواتین پورے دنیا بھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، مگر مرد آگے خواتین پیچھے. یہ جو لیڈیز فرسٹ کا مسئلہ ہے وہ نماز میں نہیں ہے. کہیں اور آپ کے نگاہ میں ہو، نماز میں نہیں ہے. نماز میں تو لیڈیز پیچھے، خاتون پیچھے مرد کے. کتنا پیچھے ہے؟ کہ اتنا پیچھے ہے کہ جب مرد نماز پڑھے تو اس کے گھٹنے جہاں پر زمین پر آ کر لگیں سجدہ کرتے ہوئے، اس کے پیرلل خاتون کی نماز کے میں سجدے کا مقام ہونا چاہیے. تو آپ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اس طرح جگہ موجود ہو، اور گھر میں جماعت بھی کر سکتے ہیں اگر بیوی کو آپ پر اعتماد موجود ہو، وہ الگ بات. تو یہ نماز کا مسئلہ سارے دنیا بھر کے علاقوں میں، مگر مسجد حرام میں نہیں ہے، سوائے بعض مراجع کے. آغائے سیستانی کیا نہیں ہے.
کہتے اب حرم میں جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی خاتون آپ کے ساتھ آگے کھڑی ہوئی، ویسے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی برادر مومن ایسے مقام پر جان بوجھ کے نماز پڑھے یا جہاں کوئی خاتون پہلے سے نماز پڑھ رہی ہو، اور نہ اس بات کا امکان ہے کہ کوئی خاتون مومنہ جان بوجھ کے کسی مرد کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب چونکہ مجمع اتنا ہے کہ آپ نے نماز شروع کی، ساتھ میں خاتون کھڑی ہو گیا، یا خاتون نے نماز شروع کی، بس ساتھ میں کھڑا ہو گیا، اور چونکہ اب گنجائش نہیں ہے وقت کی، 10 منٹ کا ٹائم تھا، تو ایسی صورت میں آغائے سیستانی کے مقلدین اگر بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو مسجد حرام میں جو نماز پڑھی جائے گی اس میں مرد اور عورت کے بیچ میں فاصلہ شرط نہیں ہے، نماز دونوں کی درست ہے۔ اب آئیے آج کی حد تک مسائل کو یہاں روکتے ہوئے واپس آ جائیے۔ کل ہم تھے سورہ جن کے اندر، اور سورہ جن میں کل پہنچے تھے پانی کے مسئلے پر کہ اگر یہ سیدھے راستے کو اپنا لیتے استقامت کے ساتھ، وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کل جو آیت میں نے پڑھی اس کا دوبارہ سے آپ کی خدمت میں ربط قائم کر رہا ہوں۔ اگر یہ استقامت دکھاتے سیدھے راستے کی تو ہم انہیں ضرور سیرابی عطا کرتے ایسے پانی سے جو پانی بالکل بھرا ہوا ہو، لبالب ہو۔ اور کل ایک مثال دی پانی کی آپ کی خدمت میں، آج ایک مثال اور سن لیجئے۔ پانی اگر نہ ہو تو حیات کا وہاں پر باقی رہنا ممکن نہیں ہے۔ جتنی جگہ بھی آپ انسان کو پہنچا رہے ہیں، فلاں سیارے پر اور فلاں علاقے میں، آسمانوں پر، آدمی کی رہائش کب ممکن ہے؟ حیات کی رہائش کب ممکن ہے؟ کہ جب پانی ہوگا۔ لَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ پھر قرآن کہتا ہے خالی پانی پلائیں گے ہم، صرف یہ نہیں، پھر کیا ہے؟ اس پانی پلانے کے ساتھ ہم آزمائیں گے بھی۔ الفاظ آیت کے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس پانی کی نعمت کے بعد کہ اب شاکر بنے یا کافر بنے۔ آئیے، آزمائش کی دو قسمیں۔ ایک آزمائش وہ ہے کہ جو پریشانیوں میں آزمائش ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تم سب کو آزمائیں گے۔ سورہ بقرہ، ہم تم سب کو آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے؟ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ساتھ، والجوع، تھوڑی سی بھوک کی برداشت کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال کے نقصان کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، کچھ جانوں کی کمی کے ساتھ، وَالثَّمَرَاتِ، کچھ میوہ دل کے جدا ہو جانے کے ساتھ۔ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ایک آزمائش ہے، ایک آزمائش وہ ہے جو آپ کی خدمت میں غالباً پرسوں ہم بیان کر رہے تھے، اگر مجھے صحیح یاد ہے۔ پرسوں کیا بیان کر رہے تھے؟ ایک بڑے جن کی کارروائی اس نے آفر کی جناب سلیمان ابن داؤد کو کہ میں ابھی تخت لے کر آتا ہوں۔ تو ایک انسان نے آفر کی کہ میں تخت لے کر آتا ہوں، اور انسان نے اور جن نے جو آفر کی، تو آپ نے کس کی آفر قبول کی؟ قرآن مجید نے فیصلہ نہیں سنایا، بس یہ بتایا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقَرًّا عِندَهُ، جیسے ہی آپ نے دیکھا، اس کا مطلب ہے آفر قبول کی اس کی کہ جس نے کہا تھا کہ پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، وہ لے آیا، قبلہ لے آیا۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے
آیا آج کے دور میں جدید ترین ترقی یافتہ دنیا میں کیا کوئی اتنا بڑا تخت ڈلیور ہو سکتا ہے پلک جھپکنے کے وقت میں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اسی بارگاہ میں بیٹھ کر کیا آپ میرے لیے وہاں سے تسبیح ڈلیور کر سکتے ہو ڈنگی کے سامنے؟ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آئیں گے، آپ لے آئیں گے کہ جی نہیں؟ مولانا آپ کا کیا بھروسہ، آپ پلک فوراً جھپک دیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، کیا بھروسہ آپ کا؟ دیکھیے میرا اختیار ہے نا پلکوں پر، تو آپ کا نہیں اختیار. تو خیر یہ بات کسی اور موقع پر کھول کے بیان کریں گے کہ ایسا کیسے ہوا، اور ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں. اصلاً تو امام بتائیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. ممکن یقیناً ہے، کوئی معجزہ ایسا نہیں ہوتا جو عقلاً محال ہو. ہر معجزہ عقلاً ثابت شدہ ہے. تو فرق اتنا ہے کہ کسی کے پاس اتنا علم ہے، کسی کے پاس نہیں. آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر منگا لیا تخت، اور جیسے ہی تخت کو دیکھا جناب سلیمان ابن داؤد نے، کہنے لگے ھذا من فضل ربی. سورہ نمل الفاظ کیا ہیں؟ ھذا، ذرا خیال رکھیں فضل جو ہے یہ قرآن والا ہے. ھذا من فضل ربی، یہ ہے میرے پروردگار کا فضل. لایا کون ہے؟ آصف. نبی کیا بول رہے ہیں؟ فضل ربی. اب تو پہچانے زمانہ. اگر وسیع تخت لائے تو نبی خدا کی تعریف بیان کرے. گویا نبی بتانا چاہتے ہیں نبی تو یہ خدا کے تھے تو خدا سے منگایا ہوتا. آصف سے منگا کے خدا کی تعریف کر رہے ہیں، جیسے ہم علی کو بلا کے خدا کا نام لے رہے ہیں. جب خدا کو پکارا علی آ گئے. یہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. اب میں نہیں جانتا کہ پروردگار سے آزما رہا ہے کیا آزما رہا ہے، لیکن اب لوگ مجھے آزمانا چاہتا ہے اللہ کہ اشکر، کہ کیا میں اس نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہوں ام اکفر. تو دو امتحانات، ایک امتحان ہے نعمتوں کے چھن جانے پر، ایک امتحان ہے نعمتوں کے بڑھ جانے پر. اور ان دونوں امتحانات میں مشکل امتحان نعمتوں کا بڑھ جانا ہے. غور کیجئے گا میری بات پہ. نعمت چھن جائے، یعنی بیماری ہو، پریشانی ہو، غربت ہو، بچہ بیمار ہو، گھر میں روزگار کے پیسے نہ ہو، وہ امتحان آسان ہے، اس لیے کہ اس میں خدا یاد آتا ہے. اور جب زیادہ پیسے آ جائیں تو وہ امتحان جو اس میں خدا بھول جاتا.